یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک بڑے اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایونٹس بیفور اینڈ آفٹر ملینیمز، یا 1000 سالہ زمانے سے قبل اور بعد میں ہونے والے واقعات۔ یاد رکھیں ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، اور جب یسوع مسیح کی آمد کے منتظر ہیں تو جب یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یسوع مسیح کی آمد پر کیا ہوگا؟ اور جب یسوع مسیح کی آمد ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ پھر جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو چکے گی تب کیا ہوگا؟ اور پھر یسوع مسیح کی تیسری آمد پر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا پادری صاحب آپ نے تیسری آمد کہا ہے؟ جی ہاں، میں نے تیسری آمد کہا ہے۔ ابھی ہم خداوند یسوع مسیح کی کون سی آمد کے منتظر ہیں؟ جو خداوند یسوع کی آمد ایک چرنی میں ہوئی وہ پہلی والی آمد تھی، لیکن اب جو آمد ہونے والی ہے وہ آمد جلالی آمد ہے، وہ ایک بادشاہ کے طور پر ہونے والی ہے، اور وہ اب ہمیں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ اب ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آمین۔ لہذا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ان واقعات کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کی آمد سے قبل ہوں گے، ان کی آمد کے بعد جو واقعات ہوں گے ان کے تعلق سے آج کا کلام ہے۔ اس سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامتیں ہوں گی یا قیامت ہوگی؟ کتنے لوگ کہتے ہیں قیامت ہوگی؟ کتنے کہتے ہیں قیامتیں ہوں گی؟ ویسے قیامت کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا مطلب ہے، قیامت کا بھائی کہہ رہے ہیں مطلب ہے قائم رہنا، قیام سے ہے، ملتے جلتے ایک فیملی کے ورڈ ہیں۔ اگر اسی لفظ کا ترجمہ انگریزی زبان میں لفظ کا قیامت کا ترجمہ دیکھا جائے تو وہ ہے ریزوریکشن۔ کیا ہے؟ قیامت کا مطلب ہے ریزوریکشن۔ ریزوریکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریزوریکشن کا مطلب ہے جی اٹھنا۔ آمین۔ تو 2 قیامتیں ہوں گی۔ ہاں 2 ہوں گی۔ 2 کیسے ہوں گی؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے 5ویں باب یوحنا رسول کی انجیل کی 28ویں اور 29ویں آیت میں، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ جتنے قبروں میں ہیں وہ جی اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے، بعض ذلت کے لیے، بعض لوگ زندگی کی قیامت کے لیے جی اٹھیں گے، بعض لوگ سزا کی قیامت کے لیے جی اٹھیں گے۔ لہذا قیامتیں کتنی ہوئی؟ ایک زندگی کی قیامت اور دوسری سزا کی قیامت یا ذلت کی قیامت۔ یسوع مسیح نے کہا قیامتیں 2 ہوں گی۔ 2 قیامتوں سے مراد ہے جو مردے ہیں 2 بار جی اٹھیں گے، ایک ہی بار ایک مردہ جی نہیں اٹھے گا۔ ہاں کیٹاگری ہے، پاک راست باز مقدس لوگوں کے جی اٹھنے کی باری الگ ہوگی، پہلے ہوگی، اور ناپاک اور ناراستوں کے جی اٹھنے کی باری بعد میں ہوگی۔ اس لیے خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہیں، کیونکہ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار۔ کتنے لوگ پہلی قیامت میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ آمین۔ کتنے لوگ دوسری قیامت میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہیں، کیونکہ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 قیامتیں ہیں، پہلی قیامت اور دوسری قیامت، ان کے درمیان پیریڈ آف ٹائم ہے۔ کتنا پیریڈ آف ٹائم ہے؟ 1000 سال کا پیریڈ آف ٹائم ہے۔ انگریزی زبان میں لفظ ملینیم استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ملینیم کا مطلب ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے ملی اور اینم، 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ملی کا مطلب سال 1000 اور اینم کا مطلب سال ہے، یعنی 1000 سال ہیں۔ پہلی قیامت جب ہوگی اس کے درمیان اور جو دوسری قیامت ہوگی اس کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے؟
کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ 1000 سالوں کا فاصلہ ہے. مگر سوال اٹھتا ہے کہ ان 1000 سالوں کے فاصلے میں، پیریڈ آف ٹائم میں کیا زمین پر ہوگا؟ ان 1000 سالوں میں کیا آسمان پر ہوگا؟ ان 1000 سالوں میں بدکاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان 1000 سالوں میں راست بازوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان 1000 سالوں میں کیا واقعات رونما ہوں گے؟ ان 1000 سالوں میں ہماری زمین کی حالت کیسی ہوگی؟ ان 1000 سالوں میں جو کچھ ہوگا ہم اسی کو دیکھنے والے ہیں. آمین. نہ صرف اس کو دیکھنے والے ہیں بلکہ 1000 سالوں سے پہلے، دوسری قیامت کے بعد یا دوسری قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ پھر جو دوسری قیامت ہے اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پھر تیسری آمد ہے. پہلی آمد یسوع مسیح کے ایک بچے کے طور پر تھی، دوسری آمد کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تیسری آمد کو بھی ہم جانتے ہیں بائبل مقدس سے. آمین. بائبل مقدس میں، خدا کے کلام میں نے کہا یسوع مسیح نے 2 قیامتوں کا ذکر کیا ہے. 5واں باب یوحنا رسول کی انجیل کا آیت نمبر 28 اور 29 ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے پہلی قیامت ہوگی. تو پہلی قیامت کب ہوگی؟ جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی. اچھا، جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، عجیب اتفاق یہ ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ہوگی، یسوع مسیح کی آمد پر قیامت ہوگی. ہاللیلویا. قیامت کن کی ہوگی؟ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہے. راست بازوں کی قیامت ہوگی، راست باز جی اٹھے. لیکن جو یسوع مسیح میں سو گئے ہیں، خداوند انہیں اسی کے وسیلے سے لے آئے گا جس کو اس نے مردوں میں سے جلایا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے وسیلے سے خداوند میرے اور آپ کے پیاروں کو لے آئے گا، اور ایک دن یسوع مسیح آئیں گے اور جتنے قبروں میں سو گئے ہیں وہ قبروں سے جی اٹھیں گے. ہاللیلویا. اور یہ مقدس امید ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے. میں نے کہا جب یسوع مسیح آئیں گے، ابھی جو ہم انتظار کر رہے ہیں کن کا؟ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا. یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی. سب آمد ثانی کے ساتھ پوائنٹ نمبر 2 کیا ہوگا؟ کہ جتنے راست باز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ جی زندہ ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اے بھائیو، پہلا تسلنیکیوں 3 باب 13 آیت میں لکھا ہے، بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نا واقف رہو. آمین. خدا کا کلام نہیں چاہتا کہ میں اور آپ سوئے ہوں کی بابت نا واقف رہیں، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، کتنوں کو یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا؟ آمین. جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا تو خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے لے آئے گا. اس لیے ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہوں گے، باقی ہوں گے، سوئے وہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. پہلے وہ قبروں سے نکلیں گے، یسوع مسیح کا جلالی چہرہ دیکھیں گے. بعد میں ہم جو زندہ ہوں گے ہمیں ایسے بدن مل جائیں گے جناب، ہم ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، اور سب جو سو گئے ہیں اور جو زندہ باقی ہوں گے مل کر بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. آمین. میں اور آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری عبادات کا مقصد ہے تو ہم یسوع کی دوسری آمد کی تیاری کی غرض سے ہیں. پریز لارڈ. میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا گھر یہ دنیا نہیں ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ اس دنیا کو بتا رہے ہیں ہماری منزل آسمان ہے. ہم آسمان کے باسی ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم آسمان کے باشندے ہیں، ہمیں آسمان کے لیے بنایا گیا ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ یسوع مسیح نے کہا مجھ پر بھی رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن میں جاتا ہوں تاکہ جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے. اب کیوں یسوع مسیح آ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. یسوع مسیح دا دل نہیں جے لگتا کلے ہوتے، بالکل نہیں دل لگتا. جب آپ کا دل نہیں بچوں کے بغیر لگتا تو کیا کرتے؟ کسی کے انٹرنیٹ کنیکشن کے پاس جا کے اس کا پاسورڈ جان کے فون ملا لیتے ہیں. دل نہیں لگتا بچوں کے بغیر، اس کا دل نہیں لگتا.
اس لیے وہ آپ کو مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں ابدی مقاموں میں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس کی خواہش ہے کہ جہاں یسوع مسیح ہے، اس کی خواہش ہے میں اور آپ وہاں پر ہوں۔ وہ جلد آئیں گے، اور جب یسوع مسیح آئیں گے آمد ثانی ہوگی۔ آمد ثانی ہوگی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے راست باز مردے پہلے جی اٹھیں گے، اور یہ پہلی قیامت ہوگی۔ مقدس اور مبارک وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہیں، کیونکہ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ اور جب یسوع مسیح آئیں گے تو پہلے مقدس لوگ جی اٹھیں گے، جتنے سو گئے ہیں۔ جب یسوع مسیح آئیں گے وہ پکارتے ہوئے آئیں گے، جب یسوع مسیح آئیں گے وہ کہتے ہوئے آئیں گے، جب یسوع مسیح آئیں گے ان کے ساتھ مقرب فرشتے کی آواز ہوگی، جب یسوع مسیح آئیں گے ان کے ساتھ ایک بڑی للکار ہوگی، جب یسوع مسیح آئیں گے وہ خدا کے نرسنگے کے ساتھ آئیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ اس کا جلال ہوگا، یسوع مسیح کے ساتھ فرشتوں کا جلال ہوگا، یسوع مسیح کے ساتھ پاک روح کا جلال ہوگا، یسوع مسیح کے ساتھ باپ کا جلال ہوگا، یسوع مسیح کا اپنا جلال ہوگا۔ تصور کریں آسمان کس قدر جلال سے بھر جائے گا۔ اور جب یسوع مسیح آئیں گے اپنے جلال میں آئیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں آئیں گے، فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور وہ آئیں گے اور آتے ہی آسمان سے آواز دیں گے، کہیں گے جاگو 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 جاگو، تم جو خاک میں سوتے ہو جاگو۔ اور تمام مردے اپنی غیر فانی حالت سے نکل کر قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اس وقت قیامت ہوگی۔ قیامت کا مطلب ہے ریزوریکشن ہوگی۔ ریزوریکشن کا مطلب ہے ایک بہت بڑا بین الاقوامی جی اٹھنے کا واقعہ رونما ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے جو سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے اگر کینسر کے ساتھ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، اگر وہ درد کے ساتھ چلے گئے ہیں، اگر وہ ڈیلیوری کیسز کے ساتھ چلے گئے ہیں، اگر وہ خون کی کمی کے باعث چلے گئے ہیں، اگر وہ پلیٹلیٹس کی کمی کے بغیر چلے گئے ہیں، اگر وہ کینسر کے ساتھ دماغ کی شریان پھٹنے سے قبر میں چلے گئے ہیں، اگر وہ جوڑوں کا درد لیے قبر میں چلے گئے ہیں، اگر وہ اپنے دل کے مرض اور ہارٹ اٹیک سے قبر میں چلے گئے ہیں، تو بھی جب خداوند انہیں پکارے گا تو وہ اپنی قبروں سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تندرست اور توانا اور جلالی اور غیر فانی بدلوں کے ساتھ نکل کر آئیں گے، اور خداوند کی تعریف کرتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ اس روز خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا۔ اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، اور پھر لکھا ہے ہم جو باقی زندہ ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ اس دن جس دن خداوند یسوع مسیح آئیں گے، یہ اس روز کا واقعہ ہے، قبریں کھلیں گی۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کی قبر کھلی، اسی روز خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا ان کی قبروں کو کھولے گا جو اپنی قبروں میں مقید ہیں، کیونکہ موت کے جھپڑے اس نے پہلے توڑے ہیں۔ وہ پکارے گا جاگو جاگو جاگو، اور اس کے مقدس فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، ایمانداروں کو ان کی قبروں سے لائیں گے اور لا کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پہنچائیں گے، اور یوں ہر شخص جو ایماندار ہے جی اٹھے گا اور باپ کے پاس آسمان پر پہنچایا جائے گا۔ یہ مبارک امید ہے جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، جس کے لیے میں اور آپ تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ خداوند کے ساتھ جب فرشتے آئیں گے تو اتنے زیادہ فرشتوں کی ضرورت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور اس کے فرشتے اس وقت زمین کے ایک سرے سے زمین کے دوسرے سرے تک ایمانداروں کو اکٹھا کریں گے، اور فرشتے ایمانداروں کو اکٹھا کر کے پہنچائیں گے۔ بھائی نہیں، اپنی امی سے ملیں گے، آمین، ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ اس روز وہ دن دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے، ہاتھ پہ ہے، وہ لمحے دور نہیں ہے، ہم اپنے پیاروں سے ملنے والے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ آپ سب خداوند کے لیے تیار ہو، اور خداوند سے کہے خداوند آ۔ یقین کریں اگر اس نے کل آنا ہے تو وہ آ جائے گا۔ اس نے کہہ رکھا ہے مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے، اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ اگر یسوع مسیح نے پرسوں آنا تھا تو وہ آ جائیں گے، اگر وہ اپنے آنے میں ڈیلے کریں تو وہ کہتے ہیں کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ زمین پر ایمان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، زمین پر قلت اور کمی ہوتی جا رہی ہے، اور یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں۔ وہ جان رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ایٹمی جنگ چھڑنے کو ہے، دنیا ابلیس کے ہاتھوں تباہ ہونے کے دھرنے پر ہے، دنیا شریروں کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہے، اور زمین پر مخلوقات کراتی ہیں، اور وہ جلد آنے والے ہیں اور ہمیں ان دکھوں سے، ان بیماریوں سے رہائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جو جی اٹھیں گے پہلے وہ ملیں گے خداوند یسوع مسیح سے، آمین۔ آپ اپنا فکر کریں، ان کا فکر نہ کریں، ان کا نہ فکر کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ بادل کون ہے؟ آمین۔ ہم نے سیکھا بائبل مقدس سے بادل کون ہے؟
یہ ہوا میں یہ روئی کے گالے نہیں ہیں، بادلوں سے مراد فرشتے ہیں. دیکھو وہ فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. زبور نویس کہتا ہے خدا بادلوں کو اپنے رتھ بناتا ہے، وہ بادلوں کی سواری کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ فرشتوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہم سب بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی اس کے فرشتے میں اکٹھا کر کے باپ کے پاس پہنچائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا کیا کریں جی؟ استقبال کریں. ہاللیلویا. وہ دلہن کو لینے آ رہا ہے. پریز لارڈ. اور ہم ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے. جو زندہ باقی ہوں گے، یہ ان کی بات ہے، اور جو زندہ باقی ہوں گے پلک جھپکتے ہی وہ بدل جائیں گے. اس لیے فکر نہ کریں اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں. ایک وقت آئے گا جھریاں جاتی رہیں گی، ایک وقت آئے گا بیماریاں جاتی رہیں گی، جوان ہو جائیں گے، اب بڑھاپا جاتا رہے گا، اور فانی بدن سے اب کا بدن جو ہے لا فانی بدن میں تبدیل ہو جائے گا. پلک جھپکتے. آمین. پلک جھپکتے ہمارا فانی بدن جلالی بدن بن جائے گا. ایسا بدن بن جائے گا جو ہوا میں اڑ سکے، ایسا بدن بن جائے گا جو گناہ پروف بدن ہو، ایسا بدن بن جائے گا جس پر گناہ کا کوئی اثر کبھی نہیں ہوگا. ہاللیلویا. ایسا بدن بن جائے گا کہ جو لوگ آج کہتے ہیں پادری صاحب دعا تے کرنا تے دھیان کدھر ہور ٹر جاندہ ہے، ویسا بدن ہوگا جہاں سے دھیان کسی اور طرف نہ جائے گا. وہ جلالی بدن جو ہوگا اس کے بارے میں لکھا ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے پھر جو ہم زندہ ہوں گے باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. بادلوں پر کیوں اٹھائے جائیں گے؟ تاکہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا کیا کریں؟ استقبال کریں. اب سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو ان کے مقدس اور مبارک قدم اس دھرتی پر ٹکیں گے نہیں، وہ زمین پر آ کر چہل قدمی نہیں کریں گے، راست باز اڑ کر یسوع مسیح سے ملیں گے. یسوع مسیح ان کو دوبارہ زمین پر لے کے آئیں گے یا آسمان پر لے کے جائیں گے؟ ہاللیلویا. آمین. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، باپ پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو، میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں، میں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ تمہیں ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ہم ایک ایسی اٹوٹ رفاقت میں خدا کے ساتھ بچیں گے جہاں نہ موت ہوگی، نہ ماتم ہوگا، نہ آنسو ہوگا، نہ نوکریاں کرنی پڑیں گی، نیند پوری ہوگی، تندرستی ہوگی، صحت ہوگی، خوشی ہوگی. ہم ایک دوسرے کی رفاقت میں رہ کر خوشی محسوس کریں گے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ نہیں موڑ کے چلے جایا کریں گے. ہم ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے میں ہماری برکت ہوگی. اور اس وقت خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو اپنے مقدس فرشتوں کو بھیجیں گے اور وہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تمام ایمانداروں کو جمع کریں گے. وہ واقعات جو 1000 سال بعد ہوں گے، وہ واقعات جو 1000 سال سے پہلے ہوں گے، وہ واقعات جو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوں گے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں پہلی قیامت کی. پہلی قیامت جب ہوگی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آمد ثانی ہوگی. آمد ثانی ہوگی. جب یسوع مسیح آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ آمد ثانی ہوگی. اس کی آمد پر کیا ہوں گے؟ مردے زندہ ہوں گے. راست باز جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ زندہ راست باز آسمان پر چلے جائیں گے، مردہ راست باز زندہ کیے جائیں گے، زندہ راست باز ان کے بدل جائیں گے، اور دونوں راست باز کہاں چلے جائیں گے؟ پریز لارڈ. بات سمجھ میں آئی؟ آمین. راست باز سارے آسمان پر چلے جائیں گے. جو آدم سے لے کر یسوع قیامت تک مرے ہوں گے وہ زندہ ہوں گے، جو یسوع قیامت تک زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، سارے راست باز آسمان پر چلے جائیں گے. اور پھر جو یسوع قیامت پر راست باز زندہ ہوں گے وہ ویسے ہی چلے جائیں گے یا ان کے بدن تبدیل ہو کے جائیں گے؟ بدن تبدیل ہو جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے پلک جھپکتے پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہم بدل جائیں گے. بائبل میں لکھا ہے ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، ہمارے بدن تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر تمام راست باز بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، یسوع کا استقبال کریں گے. ہمارا یسوع جی ہمیں آسمان میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا. پریز لارڈ. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ آمین. سو ہم سب آسمان پر اٹھائے جائیں گے، مگر جو زندہ بدکار ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ جو بدکار زمین پر اس وقت زندہ ہوں گے وہ تو یسوع کے چہرے کو، جلال کو دیکھتے ہی مر جائیں گے جی، بھسم ہو جائیں گے. اچھا جو یسوع کی آمد سے پہلے بدکار مرے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یسوع مسیح آئے ہیں.
آدم کے وقت سے جو یسوع کی آمد سے پہلے بدکار مرے ہیں ان کو نہیں پتا چلے گا کہ دوسری آمد ہوئی ہے. دوسری آمد کا پتہ ان بدکاروں کو چلے گا جو اس وقت زمین پر زندہ ہوں گے اور وہ یسوع کا نور اور تجلی دیکھتے ہی مر جائیں گے. بدکار مر جائیں گے مگر راست باز آسمان پر اٹھائے جائیں گے. آمین. اور پھر یہ جو بابا بنا پھرتا ہے نا ابلیس, خداوند اس کو قید کر دے گا. مکاشفہ کی کتاب کے باب نمبر 20 میں لکھا ہے, پھر میں نے آسمان سے ایک فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی, اور اس نے اسی پرانے اژدہا یعنی سانپ کو, ابلیس کو پکڑا اور 1000 برس کے لیے باندھا اور اتھا گڑے میں بند کر دیا. لفظ اتھا کا مطلب زمین ہے, ویران ہے, سنسان ہے. اتھا کا ترجمہ بائبل میں پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں بھی کیا گیا, اور زمین ویران اور سنسان تھی. یسوع کی آمد پر زمین ایک بار پھر ویران اور سنسان ہوگی, کیونکہ یسوع کی آمد پر اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے. سورج, چاند, یہ ہمارا نظام شمسی یسوع کے جلال سے برباد ہو جائے گا, اور یسوع کی آمد پر یہ ہماری زمین ایک بار پھر ویرانیوں کی دلدل میں دھکیلی جائے گی اور ابلیس اس زمین پر قید کیا جائے گا. مگر اب افسیوں کے دوسرے باب کی آیت نمبر 2 کے مطابق کیا ہے کہ ابلیس ہواؤں کا شہزادہ ہے. ابلیس ہواؤں کی سیر کرتا ہے, وہ ہواؤں کا حکمران اعلیٰ ہے, سیر کرتا پھرتا ہے. یسوع مسیح کو اس نے پکڑا بیابان سے اور ہیکل کے کنگرے پر لے گیا, وہاں سے اٹھایا ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا. ہواؤں کی بات ہے. ابلیس کو ہواؤں کا شہزادہ کہا گیا ہے, مگر ایک وقت آئے گا کہ اس کی آزادی چھین لی جائے گی. اتھا گڑھے میں اس کو قید کر دیا جائے گا. زنجیر سے مراد اختیار ہے, کنجی سے مراد اختیار ہے. زنجیر سے مراد جو ہے وہ اس کی لیمیٹیشن ہے. بس اب تو سیاروں پر نہیں جا سکے گا, اب تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اسے زمین پر کتنے سالوں کے لیے قید کر دیا جائے گا؟ 1000 سالوں کے لیے قید کیا جائے گا, تاکہ پھر کسی کو کیا نہ کر سکے, گمراہ نہ کر سکے. مگر اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے. وہ کیوں کھولا جائے؟ جب وہ آزاد تھا تو کیا کرتا تھا؟ گمراہ کرتا تھا. جب وہ پھر کھولا جائے گا تو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. گمراہ کرنا اس کا شیوا ہے, گمراہ کرنا اس کی فطرت میں ہے. وہ دھوکے باز ہے, وہ مکار ہے, وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کیا ہوگا؟ ابھی جب یسوع مسیح آئیں گے تو کیا واقعات ہوں گے؟ آمد ثانی ہوگی, راست باز زندہ کیے جائیں گے, زندہ راست باز آسمان پر چلے جائیں گے. جو زندہ راست باز زمین پر ہوگے ان کے بدن تبدیل ہو جائیں گے. تمام راست باز آسمان پر پہنچ جائیں گے. زندہ بدکار یسوع کو دیکھتے ہی مر جائیں گے, اور ابلیس کو کیا کر دیا جائے گا جی؟ اینڈ. ہلیلویا. 1000 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کہاں ہوں گے, زمین پر یا آسمان پر؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہم آسمان پر ہوں گے. ہم اسی ایمان کی وجہ سے تو بیٹھے ہوئے ہیں. یسوع مسیح نے ہمیں ایمان دیا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا, اور ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے. دوسری آمد کے بعد 1000 سالہ دور میں کیا ہوگا؟ کی حالت کیسی ہوگی؟ ویران ہوگی, سنسان ہوگی, اتھا گڑھا بنی ہوئی ہوگی. اتھا گڑھا کو جب آپ بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یہ کچھ زمین کے اندر بہت بڑی کھائی نہیں ہے, یہ زمین اتھا گڑھا بنے گی. اتھا یونانی زبان کا لفظ مطلب زمین ہی ہے. زمین ویران اور سنسان ہو جائے گی جس طرح کریشن سے پہلے تھی, اور اسی زمین پر ابلیس کو قید کیا جائے گا. اور پھر تمام بدکار ہلاک ہوں گے, مرے ہوئے ہوں گے. کب مرے ہیں؟ جو پہلے کے مرے تھے آمد سے پہلے وہ مرے رہیں گے. جو یسوع کی آمد پر مرے وہ بھی سارے بدکار مرے ہوئے ہوں گے زمین پر 1000 سالہ وقت کے بعد. اور کہاں پر ابلیس قید ہوگا؟ زمین پر, یعنی تھا گڑھے میں. اور راست باز کہاں پر ہوں گے جی؟ آسمان پر ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا کر رہے ہوں گے؟ انصاف کر رہے ہوں گے. پہلا کرنتھیوں 6 باب 3 آیت اور پھر 2 آیت اور 3 آیت میں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم فرشتوں کا انصاف کرو گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم دنیا کا انصاف کرو گے؟ راست باز کیا کر رہے ہوں گے آسمان پر جا کر؟ انصاف. جن لوگوں کو بدروہوں نے بڑا ستایا ہوگا, تنگ کیا ہوگا, جن کی زندگیاں بدروہوں نے برباد کر دی ہوں گی, بابوں نے برباد کر دی ہوں گی, وہ کیا کہیں گے؟ خداوند تیرے فیصلے راست اور درست ہیں, شریر مردود کو اس کے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے. جن بدکاروں کی وجہ سے زندگیاں جیرن ہوئی ہوں گی زمین پر, ان کا انصاف راست باز کریں گے اور کہیں گے خداوند ان بدکاروں کے بارے جو تیرے فیصلے ہیں وہ راست اور درست ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے.
راست باز آسمان پر انصاف کریں گے، مگر بدکار جو زندہ ہوں گے، جنہیں خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے اور اپنی آمد کی تجلی سے کیا کرے گا جی؟ ہلاک اور نیست کر دے گا۔ جو بدکار اس وقت زمین پر زندہ ہوں گے جب یسوع مسیح آئے گا، وہ یسوع مسیح کے آمد کی تجلی اور چہرے کے نور سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جب یسوع مسیح اپنے لوگوں کو آسمان پر لے کر چلے جائیں گے تو زمین پر جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ زندہ ہوں گے؟ مرے ہوئے ہوں گے۔ بدکار سارے مرے ہوئے ہوں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یرمیہ 25 باب کی 33ویں آیت میں، اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے، نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ بدکاروں کا جنازہ پڑھایا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ جنازہ پڑھانے والے مر چکے ہوں گے۔ بدکاروں کو دفن کیا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ دفن کرنے والے سارے بدکار مر چکے ہوں گے۔ کھاد کی طرح پڑے رہیں گے۔ کتنے عرصے تک؟ 1000 سال تک۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس وقت زمین کی حالت کیسی ہوگی؟ ابلیس قید کیا جائے گا، ابلیس کو زمین پر قید کر دیا جائے گا، اتھا گڑھے میں اسے ڈالا جائے گا، زمین پر اس کو حکم سے باندھا جائے گا۔ اب وہ کسی سیارے کی سیر نہ کر سکے گا، اب وہ قوموں کو گمراہ نہ کر سکے گا، کیونکہ زمین پر خدا کے حکم سے وہ قید کیا جائے گا۔ مگر جب 1000 برس پورے ہو جائیں گے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ 20 باب کی پہلی 3 آیات میں کیا لکھا ہے؟ جلدی سے اپنے مکاشفہ کی کتاب میں، مگر جب کھولا جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر گمراہ کرے گا۔ گمراہ کن کو کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں پہلے سب لوگ تو سارے مرے ہوئے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھولا جائے بدکاروں کو زندہ کیا جائے گا۔ جب کھولا جائے گا تو اس وقت 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ بدکاروں کو جا کے جمع کرے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ آپ آسمان پر ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ 1000 سالہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ تصور کریں آپ آسمان پر ہیں، آپ ہوں گے بھی، آمین۔ 1000 سالہ وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ زمین پر نبی کے ساتھ نبوت کرتے ہوئے نبی کو دیکھتے ہیں۔ آپ زمین پر آسمان سے نظر کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتی ہوں؟ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین ویران اور سنسان ہے، فلک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے، سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے۔ میں نے نظر کی زمین پر کتنے آدمی ہیں؟ کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ آسمان پر ہوں گے، آپ زمین کی ویرانی کو دیکھیں گے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ زمین ویران اور زمین سنسان ہے۔ کتنے برس تک رہے گی؟ 1000 برس تک۔ راست باز 1000 برس کے لیے کہاں پر ہیں؟ آسمان پر۔ بدکار 1000 برس کے لیے کہاں پر ہیں؟ زندہ ہے یا مرے ہوئے ہیں؟ مرے ہوئے ہیں۔ ابلیس 1000 برس کے لیے بدروحوں کے ساتھ، گرائے ہوئے فرشتوں کے ساتھ، بابوں شابوں کے ساتھ کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے، اتھا گڑھے میں ہے، زمین ویران اور سنسان ہے، اور آپ آسمان پر ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے اس وقت جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح آئے گا، آمین۔ اب کیوں خداوند یسوع مسیح آئیں گے؟ پہلے تو وہ ہمیں ساتھ لے کے گئے، اب وہ ہمیں ساتھ لے کر آئیں گے، آمین۔ لیکن اکیلے نہیں آئیں گے، ایک شہر ہوگا جسے نیا یروشلم کہتے ہیں، وہ شہر ہوگا۔ مگر اس سے پہلے وہ شہر زمین پر آئے۔ جب آپ آسمان پر ہوں گے 1000 برس کے لیے تو بائبل میں لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ وہاں پہ وہ آیت صادر ہوتی ہے، کیا تم نہیں جانتے تم فرشتوں کا اور دنیا کا انصاف کرو گے؟ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں۔ اس لیے میرے عزیز و خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح آئیں گے آسمان پر راست باز جو بھی انصاف کر رہے ہیں، انصاف کا کام تمام ہوگا۔ نیا یروشلم جو مکاشفہ کے باب 21 میں کے آیت کے مطابق لکھا ہے کہ پھر میں نے شہر پناہ کو آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا اور وہ یروشلم دلہن کی طرح آراستہ تھا اور سجا ہوا تھا، اور وہ یروشلم میں نے آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا۔ راست بازوں کے محل ہوں گے۔ آپ
آپ کا محل اس شہر میں ہوگا, آپ کے گھر اس شہر میں ہوں گے, آپ کے پیاروں کے گھر اس شہر میں ہوں گے, آپ کے اپنوں کے گھر اس شہر میں ہوں گے, محل ہوں گے. بائبل میں جہاں لفظ آیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, وہ انگریزی زبان میں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مینشنز ہیں, محل ہیں. آپ کے محل اس شہر میں ہوں گے اور وہ شہر زمین پر اترے گا. ہاللیلویا. اور جیسے اس کی بنیادیں زمین پر اتریں گی اور اس کے اترتے ہی بدکار زندہ کیے جائیں گے. آمین. اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 20 چوتھی آیت کا آخری پورشن, لیکن باقی مردے زندہ نہ ہوئے جب تک 1000 برس پورے نہ ہو لیے. 1000 برس قبل کون سے والے مردے زندہ ہوئے؟ راست باز. 1000 برس جب پورے ہو چکے تو بعد میں کون سے والے مردے زندہ ہوئے؟ بدکار. جب تک 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. اور جب یسوع مسیح آئیں گے 1000 برس پورے ہونے کے بعد بدکار زندہ ہوں گے, اور پھر ابلیس قید سے چھوڑ دیا جائے گا, اور وہ ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی گمراہ کرے گا. کن کو گمراہ کرے گا؟ جن کو تھوڑی دیر پہلے خدا زندہ کرے گا ان کو وہ جا کے گمراہ کرے گا. آؤ ہم ان راست بازوں سے چھین لیں, آؤ خدا کو اس شہر سے باہر نکال کے پھینک دیں, آؤ یہ چھوٹا سا شہر چھین لیں, اور ان چھوٹے سے شہر کے گرد وہ مورچہ بندی کریں گے, گھیر لیں گے نئے شہر یروشلم کو, اور چاروں طرف ان کا شمار زمین پر ریت کے ذروں کی مانند ہوگا, اور وہ شہر کو مقدس لشکرگاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. ابلیس ان کو گمراہ کرے گا تاکہ وہ اس شہر کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ اس وقت ہوگا جب ابلیس قید سے چھوٹا جائے گا, اور اس وقت جب قید سے چھوڑ دیا جائے گا بدکار زندہ کیے جائیں گے, تو بدکاروں کے پاس وہ جا کر ان کو گمراہ کرے گا اور کہے گا جناب محترم ساتھ دیجئے, میری بادشاہ میں آپ خوش رہو گے. آخری مورکہ ہے, آخری جنگ ہے خدا کے ساتھ, اگر ہم جیت گئے تو ساری خوشیاں آپ پر نچھاور ہوں گی. شہر کی مورچہ بندی کی جائے گی, شہر کو گھیرا جائے گا, جرنیل ہوں گے, جدید ہتھیار, کیمیکل ہتھیار, پتہ نہیں لیزر ہتھیار, کون کون سے ہتھیار اور میزائلز اس شہر کے گرد گاڑیں گے تاکہ شہر پر حملہ کریں. ان کا شمار سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند ہوگا, اور وہ شہر کو چاروں طرف سے مقدسوں کی لشکرگاہ کو گھیر لیں گے, مگر بغیر ہاتھ ہلائے, بغیر حملہ کیے. بائبل مقدس میں لکھا آسمان سے آگ اور گندک نازل ہوگی اور ان کو کھا جائے گی. ابلیس اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا, بدکار اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے, اور وہ حیوان اور جھوٹا نبی اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. مگر جیسے وہ یروشلم کو گھیرے ہوئے ہوں گے, آگ آسمان سے آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ اس لیے بابوں کے چکر میں نہ یہ جو کہتے ہیں انیاں بدروہاں کڈ کے ساڑ دیتیاں نے, کیونکہ کسے دی بندے دی اگ نال کونی جے ساڑ دیاں, سڑن گیاں تے سمان تو اگ آئے گی, تے اجے کو نہیں سڑ دیاں پیاں تے نہ سڑ سکدیاں نے, ساڑے گا یسوع مسیح, اختیار انہوں میں. ہاللیلویا. اس لیے ان کے چکر میں نہ آئے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس وقت جب خداوند یسوع مسیح آسمان سے آئے گا نیچے تو اس وقت بدکار شہر کو گھیریں گے, اور جب وہ گھیرے ہوں گے تو شہر گھیرا ہوا ہوگا, اور لشکر گاہ کو جب وہ گھیرے ہوئے ہوں گے تو شریروں پر خدا کی آگ اور گندک آسمان سے برسے گی, بالکل اسی طرح جیسے سدوم اور عمورہ کے شہروں پر برسی اور ان کو جلا کر خاک کر ڈالا. اسی آگ سے خدا بدکاروں کو بھسم کر دے گا. اس لیے دوزخ ابھی کسی جگہ نہیں ہے, دوزخ یہ زمین بنے گی اس آگ سے جو آسمان سے گرے گی. کئی بندے کہتے ہیں پادری صاحب دوزخ تے ایمان نہیں رکھتے. میں نے کہا میں رکھتا ہوں, لیکن آپ والے دوزخ پر میرا ایمان اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کا دوزخ اتنا کمزور ہے, ہزاروں سال لوگوں کو جلتے ہوئے ہو گئے, ابھی تک جل ہی نہیں رہے. لیکن یہ جو دوزخ ہے یہ لکھا ہے شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا, ابلیس کو ختم کر دے گا. اور اس آگ سے نہ صرف زمین پاک کی جائے گی, بدکار ہلاک کیے جائیں گے. لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو یسوع مسیح کی تیسری آمد ہوگی. آمین. تیسری آمد مقدس لوگ آئیں گے آسمان پر جو چلے گئے تھے, مقدس شہر زمین پر نیچے اترے گا. تیسری آمد ہوگی, تیسری آمد پر بدکاروں کو زندہ کیا جائے گا, قید سے ابلیس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور وہ دھوکہ دینے کے لیے قوموں کو گمراہ کرے گا جو قومیں زندہ ہوں گی. اور پھر نئے شہر یروشلم کو زمین پر جب اتارا جائے گا تو وہ اس شہر کو گھیریں گے, بدکار لوگ شہر کا محاصرہ کر لیں گے, اور پھر بدکار ہلاک ہو جائیں گے. کیسے؟ آگ اور گندک سے. اور پھر اس آگ اور گندک سے نہ صرف بدکار ہلاک ہوں گے, خدا اس زمین کو جلائے گا,
اس کے اوپر جو گناہ ہے جل جائے گا, اس کے اوپر جو قباحتیں ہیں جل جائیں گی. ہمارا خطہ, ہماری زمین کا کوئی حصہ, کوئی بر اعظم نہیں ہے جو آدمی کے, انسان کے لہو سے ناپاک نہ ہو چکا ہو. اس ناپاکی کو خداوند دور کر دے گا, آگ سے دور کرے گا. خدا اس زمین کو جلا دے گا, خاک کر دے گا. خاک سے, کچھ بنا سے پھر خدا سب کچھ پیدا کرے گا. پھر زندگی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے زندگی کا آغاز ہوگا. پھر زندگی وہیں سے بحال ہوگی جہاں سے زندگی ختم ہوئی تھی. پھر ہماری زندگی کا آغاز باغ عدم سے ہوگا جہاں سے ہم دھکیل کر باہر نکال دیے گئے تھے. مگر اس بار ہم آئے تو باغ سے اپنے ماں باپ کے سلب میں اکیلے تھے, اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ. مگر جب ہم باغ میں واپس جا رہے ہیں, جنت میں واپس جا رہے ہیں, تو لاکھوں ایمانداروں کے ساتھ اور اپنے نجات بخشنے والے دوسرے آدم یسوع مسیح کے ساتھ جا رہے ہیں, جس کے وسیلے سے ہم باپ کے اکلوتے بیٹے کے وسیلے سے اس کے فرزند کہلائے ہیں. اور پھر نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا, پھر موت نہ ہوگا, پھر ماتم نہ ہوگی, پھر آنسو نہ ہوں گے, پھر بیماری نہ ہوگی. ساری پرانی چیزیں جاتی رہیں گی اور زندگی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے زندگی کا اختتام ہوا تھا. کتنے لوگ آپ میں سے زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. اگر آپ اس زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس دنیا سے نفرت کرنا سیکھیے. بائبل میں لکھا ہے بدی سے نفرت رکھو اور نیکی سے لپٹے رہو. خداوند آپ کو برکت دے.